آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ حمد و ثنا رب کائنات کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ حمد و صلات کے بعد گناہ چاہے صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو، انسان کی شخصیت کو داغدار کرتا ہے، چاہے اس گناہ کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہو، چاہے اس گناہ کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہو۔ گناہ انسان کے ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی داغدار کر دیتا ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہ سے بچائے۔ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جسے زنا کہتے ہیں۔ زنا ایک ایسا گناہ ہے جو تھوڑی سی دیر کی لذت انسان کو جہنم کے اندر پہنچا دیتی ہے، اور یہ گناہ جس انسان کے اندر ہے وہ انسان اللہ کا بھی مجرم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حقوق العباد میں بھی مجرم ہے۔ محترم ساتھیو، اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، غور و فکر کریں، تدبر کریں، قرآن کو پڑھیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے، تو زنا کے حوالے سے اللہ پاک نے ایک مقام پر یوں کہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ یوں نہیں کہا اللہ پاک نے کہ زنا نہ کرو، بلکہ اللہ پاک نے جو کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب نہ جاؤ۔ زنا کے قریب نہ جانے کا کیا مطلب ہے؟ ایسا لٹریچر نہ پڑھو جس کے نتیجے میں انسان کے جذبات وہ ابھرتے ہیں اور انسان زنا کی طرف جاتا ہے۔ ایسی چیزیں نہ دیکھو جن کے دیکھنے کے نتیجے میں انسان زنا کی طرف جاتا ہے، اور ایسی باتیں نہ سنو جن کے سننے سے انسان اس گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی دوستی اور ایسی محفل اور مجلس سے اپنے آپ کو بچاؤ جو انسان کو اس کبیرہ گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ اس کی میں ایک مثال دے کے سمجھاؤں۔ اس وقت یہ موبائل بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس کے نتیجے میں نسل نو فحش اور بے حیائی کی طرف جا رہی ہے، اور زناکاری کی طرف جا رہی ہے، اور منشیات کی طرف جا رہی ہے۔ کیوں کہ اس کے اندر جہاں اچھی چیزیں ہیں، یہ چیز اس کے اندر بھری پڑی ہے، جس کے اندر فحش ہے، بے حیائی ہے، اور وہ مناظر ہیں جس کے دیکھنے سے انسان جو ہے زناکاری کی طرف جاتا ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں سب سے چھپ سکتا ہوں لیکن میں اپنے رب سے نہیں چھپ سکتا۔ اگر میں اپنے ہاتھوں کا استعمال غلط کروں گا تو قیامت کے دن اس کا بھی حساب و کتاب ہوگا۔ اگر میں اپنی آنکھوں کا استعمال غلط کروں گا تو اس کا بھی حساب و کتاب ہے۔ میں اپنے کانوں کا استعمال غلط کروں گا تو اس کا بھی حساب و کتاب ہے۔ یہ ہاتھ، یہ کان اور یہ دماغ اور یہ قوت گویائی، قوت سمع، قوت بصر، یہ سب کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں۔
ان نعمتوں کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں استعمال ہونا چاہیے، اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے اندر کتنی فکر آخرت تھی، جب بھی قبر کا ذکر ہوتا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے تھے، جن کی شہادت اسی مہینے میں ہے، اس مہینے کی 18 تاریخ جو گزر چکی ہے وہ ان کا یوم شہادت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دل کے اندر اتنی فکر تھی، اتنا خوف تھا، اور وہ اللہ سے اس قدر ڈرتے تھے کہ جب بھی قبر کا ذکر ہوتا تو فوراً رو پڑتے۔ ساتھی کہتے ہیں کہ آپ کو تو بہت سارے مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبریاں سنائی ہیں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کہنے لگے جنت تو بعد میں ہے نا، آپ نے مجھے قبر کے حوالے سے تو خوشخبری نہیں دی کہ قبر میں کوئی عذاب نہیں ہوگا، مجھے جنت کی خوشخبری دی ہے، لیکن القبر اول منزل من منازل الآخرہ، قبر جو ہے آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، یہاں سے نجات پاؤں گا تو جنت ملے گی۔ اس بنا پر وہ بہت زیادہ روتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آپ پڑھیں تو ایک بات ان کی سیرت سے ملتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے سامنے بھرے مجمع میں یہ اعلان کیا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے جاہلیت کے اندر بھی کبھی زنا نہیں کیا، اور اسلام لانے کے بعد تو زنا کرنا ہی چاہتا۔ یعنی ان کا جو دور جاہلیت ہے، وہ زمانہ جس میں مسلمان نہیں تھے، اس کے اندر بھی وہ حلفاً کہتے ہیں کہ میں نے کبھی زنا نہیں کیا، اور کہنے لگے کہ میں نے دور جاہلیت میں کبھی شراب نوشی نہیں کی، اسلام لانے کے بعد تو شراب نوشی کرنا ہی کی۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے جن کی سیرت سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ کتنا ان کے مزاج میں، طبیعت میں پاکیزگی اور طہارت، اس کا کتنا ذوق شوق تھا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، اور ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ کی ران سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، آپ کی ران کا کچھ حصہ ننگا تھا، آپ اسی طرح بیٹھے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اسی طرح ہی بیٹھے رہے، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ران کے اوپر کپڑا کر لیا۔ ساتھیوں نے کہا کہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق آئے تو ایسا نہیں کیا، حضرت عثمان آئے تو ایسا کیا۔ کہنے لگے کہ میں اس سے کیوں حیا نہ کروں جس سے اللہ کے ملائکہ بھی کیا کرتے ہیں، حیا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کو مقام دیا تھا۔ اس بنا پر ان کی شخصیت حیا کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ فحش اور بے حیائی سے بچنے کے حوالے سے ان کی شخصیت ایک مثالی شخصیت ہے۔ آج اگر ہم بھی اپنے آپ کو ہر قسم کے فحش اور بے حیائی سے بچا لیں تو یقیناً ہمیں بھی اللہ کی رضا، اللہ کی محبت، اللہ کی شفقت، اللہ کا پیار، اللہ کی طرف سے نصرت ضرور ملے گی۔ اس لیے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فحش اور بے حیائی جو ظاہر ہے اور جو پوشیدہ ہے، کسی کے قریب تک نہ جاؤ، کسی کے قریب تک نہ جاؤ۔ یہ موبائل جہاں یہ فحش اور بے حیائی کا ایک آلہ ہے، وہاں یہ نیکی کمانے اور نیکی کو حاصل کرنے کا بھی ایک آلہ ہے۔ اب تیرا امتحان ہے کہ تو کیا کرتا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں، یہ اچھائی کا راستہ، برائی کا راستہ، جنت کا راستہ، جہنم کا راستہ، اللہ کی رضا کا راستہ، اللہ کی ناراضگی کا راستہ، یہ دونوں راستے بتلا دیے ہیں۔ اب تو با اختیار ہے، تو مجبور نہیں ہے، تیرے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن تیرے سامنے یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اب تو نے اپنا راستہ منتخب کرنا ہے، جس راستے کا انتخاب کرے گا اسی راستے پر چلے گا، اور اسی راستے کا جو انجام ہے اس کو پائے گا۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم ہر قسم کے فحش اور بے حیائی اور ہر قسم کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ آمین۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔